نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ کریم۔ ہمارے ہاں تسبیح تراویح بہت زیادہ عام ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں اسے چھاپتے ہیں، مساجد میں لگاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہر 4 رکعت کے بعد وہ تسبیح تراویح پڑھتے بھی ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت الی آخرہ۔ یہ جو تسبیح ہے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور کتابوں میں جہاں کہیں اگر لکھا بھی ہے تو اس کو تراویح کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے وہ کچھ آرام کرنا چاہیے نماز تراویح میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل سے یہ بات ثابت ہے، لیکن اس دوران کیا عمل کیا جائے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ اہل مکہ اس دوران طواف کیا کرتے تھے، اور اہل مدینہ جو ہے وہ نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اور بہت سارے حضرات وہ ویسے دعا کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لیا کرتے تھے۔ یعنی اس دوران کوئی ذکر متعین نہیں ہے کہ وہی ذکر کیا جائے اور وہی تسبیح کہی جائے، کوئی بھی متعین نہیں ہے۔ لہٰذا جو تسبیح تراویح کے الفاظ منقول ہیں، معنی اگرچہ ان کا درست ہے، لیکن ان کو سنت سمجھنا، ضروری سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس دوران خاموشی بھی اختیار کی جا سکتی ہے، اور اس دوران کوئی دعا بھی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح کوئی اور تسبیح پڑھی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ لہٰذا اس کو زیادہ عام کرنا، پھیلانا، جس طرح ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے، یہ سنت والا درجہ دیا جا رہا ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور بہت سارے کاروباری حضرات اس تسبیح تراویح کو چھاپ لیتے ہیں اور ساتھ اپنا نام لکھ لیتے ہیں۔ ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مقصد اپنے کاروبار کو آگے مشہور کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی تسبیح تراویح مساجد میں لگانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مسجد میں ایک قسم کا تشہیر کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، جو مسجد کے مقصد کے بالکل خلاف ہے۔